اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں. نگران شورا کا سلسلہ معاشرے کے ناصور میں سنت و بھرا بیان. رکن شورا نے نومولود مدنی منع کے کان میں اذان دی. رکن شورا و نگران مجلس خدام المساجد کا شاہ لطیف ٹاؤن میں مسجد کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح. نگران ہند بغدادی کامینہ کی تاج پور ہند میں ایک اسلامی بھائی کی عیادت. دارالمدینہ کے امتحانات کے مناظر. مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ایک رکن قومی اسمبلی سے ملاقات. اور آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اطاری سلمہ الباری نے سلسلہ معاشرے کے ناصور میں سنت و بھرا بیان فرمایا. دوران بیان انہوں نے ارشاد فرمایا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان گناہوں سے بچو جن کی مغفرت نہیں ہوگی. دھوکہ دہی پر جس نے کسی شے سے دھوکہ دیا تو قیامت کے دن وہ چیز لائی جائے گی. اور سود خوری پر جس نے بھی سود کھایا اسے قیامت کے دن جنون کی حالت میں اٹھایا جائے گا. آج ہمارا موضوع دھوکہ ہے. فریب دینا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، اور یہ اس قدر ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے، رچ بس گیا ہے، اور ایک تعداد ہے جو ان معاملات کے اندر انوالوڈ ہے. اب میں آپ کو تھوڑی بہت یہاں وضاحت کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں دھوکہ فریب کہاں کہاں ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ناپ تول میں کمی. ناپنا تو گزانے وغیرہ جو کرتے ہیں، میٹر وغیرہ جو بناتے ہیں، اس میں ٹھیک ٹھاک ڈنڈی ماری جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک دھوکہ دیا جاتا ہے. محدثین نے، فقہاء کرام نے، شارحین نے واضح طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ دھوکہ، خیانت، یہ فریب، سازش، یہ منع ہے. آیات اور روایات اس پر شاہد ہیں. آیات اور روایات کے تحت یہ سب منع ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اب یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کو زیب نہیں دیتا، مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ مسلمان یہ کام کرے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب اللہ عز و جل قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا دھوکہ ہے. مسلم شریف کی یہ روایت ہے. مال لینے جاؤ، فریش مال ہے، دیکھو فریش مال ہے، اندر میں کچھ اور ڈالا ہوا ہے. کارٹن کھولو تو اوپر 10 مال ہے. تو اب اتنی ساری مطلب جو لوگ بیمانیاں کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ یار یہ کیا چیک کرے گا، مگر کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اور میں یہ دھوکے دے کر اپنی روزی کو حرام کر رہا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک تعداد ہے جو اس دھوکے میں، فریب میں، جھوٹ میں، خیانت میں انوالوڈ ہے، اور یہی چیز مارکیٹ میں آتی ہے اور اسی طرح بیچی جاتی ہے. اب ادھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ دھوکہ دے کر مال نہیں بیچتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مال میں یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، تو ہم سے کوئی خریدے گا نہیں. میں کہتا ہوں خریدے گا، میں کہتا ہوں خریدے گا، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، تجربے کی، مشاہدے کی، پریکٹیکل بات کرو. خریدے گا. کیوں خریدے گا؟
اس لیے خریدے گا کہ آپ جب اس کو بولو گے کہ یہ مال میں یہ عیب ہے، یہ مال بی گریڈ کا ہے، یہ مال سی گریڈ کا ہے، تو آپ سے اس کی قیمت بھی بی گریڈ اور سی گریڈ ہی کی جائے گی نا۔ اب آپ کو چاہیے قیمت اے گریڈ کی اور بیچنا بی گریڈ کا مال ہے۔ اب آپ بولو کون خریدے گا، میں کہتا کوئی نہیں خریدے گا، تو آپ کہو گے کہ پھر تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپ نے خریدا تھا تو آپ نے بھی تو بی کا مال بی کے داموں میں خریدا تھا، آپ نے بھی تو پرانا مال پرانے داموں میں خریدا تھا، آپ نے بھی تو عیب والا مال عیب کے داموں میں خریدا۔ اب اس کو تھوڑا بہت مطلب چمکا کر تھوڑا سا آگے پیچھے کر ایک عام گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے اب آپ نے وہ مال ستھرا کر کے رکھ دیا، کہیں سے رفو مار کے رکھ دیا، کہیں سے تھوڑا ٹچ ٹچ کر کے رکھ دیا، کہیں تھوڑی سی پلائے وہ تھوڑی سی گھسائی وسائی کر کے تھوڑا سا اوپر پالش کر کے آپ نے وہ مال رکھ دیا، یا کار کا شو روم والا تھا تو اس سے تھوڑا بہت ٹچ ٹچ کر کے رکھ دیا، موٹر سائیکل والا تھا اس سے تھوڑی سی ترکیب بنا کر رکھ دی، فرنیچر والا تھا اس سے تھوڑا سا ڈیفیکٹڈ مال تھا تھوڑا سا بنا کر رکھ دیا کہ یار گاہک آئے گا اس کو تھوڑی کا پتا ہے۔ آپ تو دکاندار تھے نا، آپ تو تجربے کار تھے، میں تو ایک عام آدمی تھا، میں تو گھر بنا رہا تھا، میں فریم لینے کے لیے گیا، میں تو فریم کا کاروبار تھوڑی کوئی کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہو کہ فریم میں کیا عیب ہوتا ہے، میں فرنیچر لینے گیا مجھے تھوڑی پتا فرنیچر میں کیا عیب ہوتا ہے، میں پردے لینے گیا مجھے کیا پتا پردے میں کیا عیب ہوتا ہے، میں شادی کا وقت تھا، گھر میں خوشی کا دن تھا، میں کپڑے خریدنے کے لیے آیا ہوں بچوں کے لیے، بچوں کی امی کے لیے، اپنے لیے، اپنے دیگر گھر والوں کے لیے، مجھے کیا پتا یار کہ کپڑوں کے اندر کیا عیب ہے، کپڑوں میں کیا خرابی تھی، اس کے اندر کیا گریڈ ہے، اس میں کیا کمزوری ہے، کیا اچھائی ہے، مجھے کیا پتا کہ اس کا کلر پکا ہے کہ اس کا کلر کچا ہے، یہ اس ملک کا ہے کہ کسی ملک کا ہے۔ ارے بھائی میں نہیں جانتا تھا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات، قرآن پاک کے ارشادات ملتے ہیں، شریعت جو مجھے بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا۔ اب مہنگائی نے کمر توڑی اور تم نے دھوکہ دے کر مسجد کمر کے ستیہ ناش کر دیا ہماری۔ اتنا دھوکہ، اتنا فریب، جانتے بھی ہو گھی کا کنستر ہمیں کیا پتا کہ پورا ہے یا نہیں ہے، ہمیں کیا پتا کہ جو چاول تم ہمیں دے رہے ہو اس چاول کے اندر 10 قسم کے چاول ملاوٹ والے ملا کر سستا چاول ڈال کر تھوڑا مہنگا چاول ملا کر آپ ہمیں مہنگے کے دام میں یہ سارا مکس چاول پہنا رہے ہو، ہمیں کیا پتا؟ آپ کو پتا ہے، جس کو پتا ہے اور جو یہ کر رہا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ بلڈنگ بنانے والے کو پتا ہے کہ میں نے اس بلڈنگ کے کنسٹرکشن کے اندر، اس کی مٹیریل کے اندر، اس کے لوہے کے اندر، اس کی سیمنٹ کے اندر، اس کی سیوریج کے اندر، اس کی سینیٹری کے اندر، اس کی کلرنگ کے اندر، اس کی الیکٹرک سپلائی کی وائرنگ کے اندر، اس کی تمام فکسنگ اینڈ فٹنگ کے اندر میں نے کیا کیا ڈنڈی ماری ہے وہ سب جانتا ہے، سب جانتا ہے، پھر بھی بیچنے والے کو اچھائی دکھاتے ہو۔ آپ کو پتا ہے اس میں کیا عیب ہے؟ یعنی بلڈنگ میں جاؤ، کسی چیز میں جاؤ، سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا ہمارا۔ مال چاہیے مال، دولت چاہیے دولت۔ سبزی بیچنے والے بیچارے صبح سے لے کر رات تک بیچتے ہیں، فروٹ بیچنے والے صبح سے لے کر رات تک بیچتے ہیں، اس پہ بھی ڈنڈیاں مارتے، پتہ ہے کہ میں گاہک کو دھوکہ دے رہا ہوں، یہ میٹھا نہیں ہے، یہ پکا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ابھی آم کا سیزن آ رہا ہے، دیکھو کیسے چونے لگیں گے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے باب المدینہ کراچی کے ایک مقامی اسپتال میں جا کر اسلامی بھائی کے نومولود مدنی منع کے کان میں اذان دی اور نومولود مدنی منع کے لیے دعائیں خیر بھی فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر جس الحمدللہ یہ عز و جل رکن شورا و نگران مجلس خدام المساجد نے شاہ لطیف ٹاؤن باب المدینہ کراچی میں مسجد کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح فرمایا اور وہاں موجود اسلامی بھائی کو تعمیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور مسجد کے تعمیر کے حوالے سے عطیات جمع کرنے کا ذہن دیا۔ اللہ
کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلامی کی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران ہند بغدادی کابینہ نے تاج پور ہند میں ایک اسلامی بھائی کی عیادت فرمائی اور ان کو صبر کرتے ہوئے اللہ عز و جل کا شکر کرنے کا ذہن دیا، نیز ان کے لیے دعائے صحت بھی فرمائی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل بھی تحفتاً پیش کیے۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں قائم دارالمدینہ میں امتحانات کا سلسلہ جاری ہے، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے، آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔
مجلس رابطہ کے اسلامی بھائی نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ایک رکن قومی اسمبلی سے ملاقات کی۔ رکن قومی اسمبلی نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے توفیل دنیا بھر میں ہونے والے مدنی کاموں کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نواز ہوئے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جو بھی اس ملک کے اندر یا جہاں بھی دنیا میں جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اسلام پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، ہم انہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اور بالخصوص جو آپ کی دینی جماعت ہے دعوت اسلامی، اس کے ساتھ ہم نے خود بھی کام کیا ہے۔ ہم ہر جگہ گئے ہیں، میلادوں میں گئے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ کے جو جہاں اجتماعات ہوئے ہیں وہاں آپ گئے ہیں، بیٹھے ہیں۔ ہمیں یہ خوشی ہے کہ آج اس مہنگائی کے دور میں، اس بے روزگاری کے دور میں، اتنے بڑے کرائسس کے باوجود جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہے۔ ہماری نسل کو جو پیغام جا رہا ہے دین کا آپ کے توسط سے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر یورپ کی طرف لوگ دیکھ کر فیصلے کریں گے تو وہاں تو مدر پدر آزاد کا نعرہ لگتا ہے، وہاں تو لوگ والدین کی قدر نہیں کرتے۔ اگر یہاں بات کی جاتی ہے، آپ جو لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں یا ہمارا دین جو ترغیب دے رہا ہے، اس میں تو ہمیں سکھلایا جاتا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، والدین کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں، جو اولیاء نے دین کے لیے کام کیا آپ ان کا احترام کریں، ان کے جو نسل ہے ان کا احترام کریں، کیونکہ ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمیں سکھلائی ہے وہ ایک ایسا نمونہ ہے کہ اس سے بہتر زندگی گزارنا کسی جگہ کا بھی کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو میں دعوت اسلامی کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ کام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں اس میں کامیاب کرے۔ میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی تیری نام بچی ہو